بزرگ ہے، فضیل بن عیاض ان کا نام ہے، وہ ایک سمندر کے کنارے پر بیٹھے ہوئے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، خدا کو یاد کر رہے ہیں، خدا کے ذکر میں مشغول ہے، اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ اچانک ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ کسی عورت کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں۔ تو فضیل بن عیاض ان کو دور سے دیکھتے ہیں تو وہ سوچنے لگتے ہیں کہ یار یہ کیسا شخص ہے کہ کسی غیر عورت کے ساتھ مزے کر رہا ہے، شراب خوری نشہ خوری کے اندر ڈوبا ہوا ہے اور حرام کام کر رہا ہے۔ وہ یہ سوچنے لگتے ہیں اور سمندر کے اندر سے ایک کشتی آ رہی ہوتی ہے، کشتی آ رہی ہوتی ہے، آتے آتے ساحل سے آنے سے پہلے کنارے تک وہ آتی، اس سے پہلے ہی وہ کشتی ڈوبنے لگتی ہے۔ جیسے ہی ڈوبتی ہے تو وہ شخص فضیل بن عیاض نے جن کے بارے میں غلط خیال کیا تھا، وہ شخص اس سمندر میں غوطہ کھاتا ہے، ڈوبتا ہے، وہاں جا کر 3 آدمی کو نکال کر لے کر آتے ہیں، 2 آدمی بچ جاتے ہیں۔ تو وہ شخص فضیل بن عیاض سے کہتے ہیں کہ جناب والا آپ تو بڑے نیک ہیں نا، آپ تو بڑے پرہیزگار ہیں، آپ تو متقی ہیں، وہ دیکھو 2 لوگ ڈوب رہے ہیں، انہیں جا کے آپ بچا لیجئے۔ بہرحال حضرت فضیل بن عیاض نہیں جاتے ہیں، وہ شخص ہی جاتا ہے اور ان کو نکال کر لے کر آ جاتا ہے، اور آنے کے بعد فضیل بن عیاض سے کہتا ہے، بولا حضور آپ نے جو میرے بارے میں بدگمانی کی ہے نا اپنے دل کے اندر، اس سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، میں آپ کو معاف فرماتا ہوں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں آپ توبہ کر لو۔ اور آپ جو یہ بدگمانی کر رہے ہیں کہ میں شراب پی رہا ہوں، میں کسی غیر عورت کے ساتھ گلچھڑے اڑا رہا ہوں، میں کسی غیر عورت کے ساتھ مزے کر رہا ہوں، تو یاد رکھیے یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں ہے، میں ان کو اپنے کندھے پر بٹھا کر حج کے لیے لے کے گیا تھا، اب واپسی پر آ رہا ہوں تو یہ کی شدت ان کو محسوس ہوئی، پیاس کی شدت ان کو محسوس ہوئی، تو میں ان کو اپنی گود میں بٹھا کر ان کو کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں، یہ کوئی غیر عورت نہیں بلکہ یہ میری ماں ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ کوئی غیر عورت نہیں بلکہ میری ماں ہے۔ اب آپ سوچیں، وہ ایک اللہ کے ولی تھے، فضیل بن عیاض نے ان کے بارے میں غلط فہمی پال لی، لیکن یہ اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان سے گناہ ہو بھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آگاہ کر دیتا ہے، پھر رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، اب ہوتا یہی ہے، ہوتا یہی ہے، کسی کو آپ نے کسی کے ساتھ دیکھ لیا، آپ کی بدگمانی شروع ہوئی، نہیں صاحب یہ تو فلاں کے ساتھ رہتا ہے۔ اب ایسا بہت سا ہمارے ساتھ ہوتا ہے، بھائی کوئی شرابی ہے، کوئی جواری ہے، کوئی غلط فعل کرنے والا ہے، کوئی ہمارے پاس آ گیا تو اس کی صورت پہ تو نہیں لکھا ہوا نا، یا آپ کے پاس آ گیا، آپ اسے جانتے نہیں ہیں، آپ اس سے گفتگو کرنے لگے، آپ نے اس کی مدد بھی کر دی، اب لوگ یہ سوچنے لگے کہ بولے یار امام صاحب نے غلط بات ہے، وہ محلے کا سب سے بڑا جواری، سب سے بڑا شرابی ہے، اس سے دوستی کر رہی ہے، حالانکہ امام صاحب کو پتہ ہی نہیں کہ وہ بیچارہ کون ہے، یا آپ اس کی ملاقات ہوئی آپ کو معلوم ہی نہیں کون ہے، تو پھر آپ گمان کر رہے ہیں کہ یار یہ شخص جواری ہے، اگر یہ اس کا دوست ہے تو یہ بھی جواری ہوگا، یہ شرابی ہے یہ بھی شرابی ہوگا۔ حالانکہ بری صحبتوں سے منع فرمایا حضور نے، لیکن اس بیچارے شخص کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سامنے والا کون ہے، پتہ ہی نہیں ہے، آپ اس سے ملاقات کر رہے ہیں لیکن سامنے والا آپ کے بارے میں غلط گمان کر کے بیٹھا ہے، حالانکہ اس کا یہ سوچنا گناہ کے اندر شامل ہوگا۔ اس کے اندر شامل ہوگا، یہ گناہ کے اندر شامل ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک آپ اچھے بھلے انسان کے اوپر ایک تہمت لگا رہے ہیں، وہ بیچارہ کچھ بھی نہیں کرتا ہے، نہ وہ کسی غلط کام میں ہے، نہ جوئے میں ہے، نہ شراب میں ہے، نہ کسی سٹے بازی میں ہے، آپ اس کے بارے میں غلط خیال اپنے ذہن میں لا رہے ہیں، تو آپ کے گناہ گار نہیں ہوں گے؟ بے شک آپ گناہ گار ہوں گے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ کسی بھی شخص کے بارے میں، کسی بھی انسان کے بارے میں آپ کو بدگمانی نہیں کرنی، آپ کو بدگمانی نہیں کرنی ہے۔ آپ کو جب بھی خیال لانا ہے تو آپ کو اچھا خیال لانا ہے، آپ کو کسی کے بارے میں اچھا سوچنا ہے، بدگمانی آپ کو نہیں۔